اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان عرس مبارک مورخہ جون 1986۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل خدا نے یہ مہربانی فرمائی ہے۔ سامعین اکرام، اس میں کوئی شک نہیں، اس عظیم اجتماع میں جمع ہونے والوں کے لیے اور دعا میں شامل ہونے والوں کے لیے آپ کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ آپ اپنے گھر بار چھوڑ کر، ضروری کاموں کو چھوڑ کر، جسمانی تکلیفات اٹھا کر یہاں پہنچے، اور یہاں اس تپتی دھوپ میں اتنی دیر بیٹھ کر آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ جس نیت، شوق اور غرض نے آپ کو یہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے مجبور کیا ہے، وہ اس قدر قوی اور مضبوط ہے کہ اس نے احساس تکلیف کو دل و دماغ سے محو کر دیا ہوگا۔ دل میں ایسا جذبہ خدائی اور رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت پیدا کر دی ہوگی کہ ہر انسان یہ چاہتا ہوگا کہ کاش ساری عمر اس اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھے گزر جائے۔ یہ علم کہ آج کی نشست اور اس کی تکلیف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ہے، جو اتنا دیوانہ اور مستانہ بنا دیتی ہے کہ پھر ہر زحمت راحت میں بدل جاتا ہے، اور کانٹا اس راہ کے پھول سے روح افزا معلوم ہونے لگتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت زلیخا سے سہیلیوں نے مذاق کیا کہ وہ ایک غلام پر عاشق ہو گئی، تو انہوں نے سب کی دعوت کی اور کھانے کے بعد سب کے سامنے پھڑ رکھا اور چھریاں ہاتھ میں دی، اور ایسے وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن نے ناظرین کو ایسا محو کر دیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ چھریوں سے کاٹ لیے اور علم تک نہ ہوا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ تو آج شمع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے، رضا الہی کے دیوانے، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بیٹھ کر کوئی وجہ نہیں کہ کوئی تکلیف محسوس کر سکیں۔ اس مجلس پاک میں اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جمع ہونے والوں، یاد رکھو، آپ کے پسینے کا ایک ایک ذرہ، آپ کے آنسوؤں کا ایک ایک قطرہ دنیا کی ساری تکلیفوں کو دفع کرنے والا اور دوزخ کی ساری تجارت کو ماند کرنے والا ہے۔ آج تمہاری دعائیں نہ صرف تمہارے بلکہ تمہارے چاہنے والوں کے لیے، اور جس کو تم چاہتے ہو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے اور دریا بہانے کا مفید ذریعہ بن گئی ہیں۔ اس لیے خدا کے ایسے کرم اور مہربانی پر اس مالک کا جتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے۔ خدا کا کرم نہ ہوتا تو چند گھنٹے جو زندگی کے دکھ دور کرنے والے ہیں، زندگی کی تکلیفات کو خوشیوں میں بدلنے والے اور دوزخ کو جنت میں بدلنے والے ہیں، شیطان اور نفس کی ماں پر لہو لہم میں گزر جاتے اور احساس تک بھی نہ ہوتا۔ حاضرین مجلس، آج کی مجلس کی غرض و غائے صرف اتنی ہے کہ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی دونوں جہانوں کے لیے مانگی جائے، اور اس کی عنایت کا شکر ادا کیا جائے۔ اپنے اپنے لواحقین کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے قادر مطلق کی بارگاہ میں التجا کی جائے، اور اس مقصد کے لیے خدا کی اجتماعی یاد کی جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا گیا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں دعا قبول ہونے کا یہی طریقہ بتلایا گیا ہے۔ آج کا دن اس لیے اس مقصد کے لیے منتخب کیا گیا ہے کہ آج خدا کے غلام، خدا کے پیارے ولی کی یاد کا دن ہے۔ ایسے دن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ولی کے مزار پر خدا کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جن کی تفصیلات کا وقت نہیں۔ اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یاد میں آج کا یہ عرس منعقد ہوا ہے، خدا کے وہ برگزیدہ بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خلعت قیومیت سے نوازا تھا، جو ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے۔
حضور رحمت اللہ علیہ کی اس شان کو بیان کرنا خدا کا شکر ادا کرنا ہے، اس لیے میں ایک مختصر سا واقعہ بیان کرتا ہوں جو ذکر حبیب وصل حبیب سے کم نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے رئیس الخلفاء جناب حاجی پیر محمد سرفراز صاحب کا تبادلہ بنگال میں ہوا تو اس وقت ایک دعوت میں انہوں نے شرکت کی۔ اس دعوت میں جویائے حق پیر احسن الدین صاحب جو اس وقت کمشنر ڈھاکہ تھے، انہوں نے جب حاجی صاحب کا چہرہ دیکھا اور کہا میں نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل رہبری کے لیے مارا پھر رہا ہوں، آپ نے یہ دولت کہاں سے پائی؟ میری بھی مدد فرمائیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ دیا۔ جنوری کا مہینہ تھا جو موڑا شریف میں برف کا مہینہ ہوتا ہے، مگر دل میں لگن ہو تو کوئی چیز تکلیف نہیں معلوم ہوتی۔ فوراً چھٹی لی اور جہاز پر سوار ہوئے اور موڑا شریف پہنچ گئے۔ موڑا شریف پہنچنے پر اعلیٰ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، دستبوسی کی اور اپنی غرض بیان کی۔ زمانے سے جس دولت کی تلاش میں ہوں پتہ چلا ہے کہ اس خزانے کے مالک آپ ہیں، اللہ مہربانی فرمائے۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشادات فرمائے۔ پیر احسن الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ان ارشادات میں ایسا گم ہو گیا کہ مجلس سے ہی بے خبر ہو گیا، اور دیکھتا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور پاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں۔ جب حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشادات ختم کیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھ کھلی، دیکھتا ہوں حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں۔ فرمایا جاؤ جا کر سامنے کمرے میں کھانا کھاؤ اور آرام کرو۔ کمرے میں بیٹھا، خادم نے دسترخوان لگا کر کھانا چن دیا اور میں اپنی پرانی یاد میں گم ہو گیا۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ جب میں حصار میں ڈپٹی کمشنر تھا تو ایک مجذوب کے پاس گیا، کیونکہ شوق تو مجھے بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ملنے کا تھا۔ اس مجذوب نے مجھے بتایا کہ اب جاؤ، جب تمہاری عمر 42 سال ہوگی تو تمہاری ملاقات ولیوں کے بادشاہ سے ہوگی، اور اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ جب تم خدا کے اس پیارے بندے سے ملو گے تو تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا دیدار نصیب ہوگا۔ پیر احسن الدین صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے جب اپنی عمر کا حساب لگایا تو پورے 42 سال تھے۔ بڑی مشکل سے کھانا کھایا اور دوسری بار ملاقات تک وقت کو گزارا۔ حاضر ہوتے ہی بیعت کی درخواست کی اور نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو گئے۔ حاضرین مجلس، اس مختصر سے بیان سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس بندے کی شان کو سمجھ لیا ہوگا جس کی یاد کا آج دن ہے، جس کی تعلیم پر چلانے کے لیے یہ سلسلہ ہے اور جس کے طفیل خدا کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ اس اللہ تعالیٰ کے بندے کی تعلیم کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ دیکھو زندگی وہی ہے جو خدا اور اس کی غلامی میں گزرے۔ خدا اور اس کی غلامی یہ ہے کہ کوئی لمحہ اس کی یاد کے بغیر نہ گزرے، کوئی کام اس کی رضا کے بغیر نہ ہو، اور ہر وقت انسان اپنے آپ کو خدا کا غلام سمجھے، یعنی انسان خدا سے وعدہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا غلام ہوں، پھر جو کرے خدا کی رضا کے لیے کرے، حتیٰ کہ خود کھانا کھائے تو یہ نیت کرے کہ یہ کھانا کھا کر میں طاقت حاصل کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ بال بچوں کی خدمت اس نیت سے کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کی خدمت میرے ذمہ ہے، ان کی خدمت سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ ماں باپ کی خدمت اس نیت سے کرے کہ ان کی خدمت کا خدا نے حکم دیا ہے، ان کی خدمت سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ غرض ہاتھ ہلائے تو خدا کی رضا کے لیے، اور پھر ہر وقت خدا کی یاد میں رہے، کوئی سانس خدا کی یاد کے بغیر نہ گزرے۔ ہاتھوں سے کام کرے، زبان سے بولے، پاؤں سے چلے، اور دل ہر وقت خدا سے ملا رہے۔ ایسا انسان نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح منسلک ہو جاتا ہے جس طرح بلب پاور ہاؤس سے منسلک ہو جاتا ہے اور اس میں روشنی آ جاتی ہے۔ اگر ذرہ بھی فرق ہو تو روشنی نہیں آتی، اور اس طرح بلب کی تخلیق بیکار ہو جاتی ہے۔ ایسا انسان دنیا اور آخرت میں خدا کا سرخرو بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے سارے غم و فکر خدا کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ اگر دوسروں کے متعلق بھی جو چاہتا ہے خدا وہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مرضی عطا فرماتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ سب کچھ جانتا ہے، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اسے فرمائے ہو جا تو فوراً
ہو جاتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے پاک کلام قرآن مجید کے طفیل، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور صاحب عرس کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں غلطیوں کی معافی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی تاریکی کو دور فرما کر نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، ہمارا ہر قول ہر فعل، ہماری جان ہمارا مال اپنی رضا اپنی محبت کے لیے رکھے، ہم کو اپنی جناب سے اپنی غلامی، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی تمام آرزویں پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ محتاجوں کو غنی کرے اور بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے دکھوں اور مصیبتوں کو دور فرما کر آپ کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ بہت سے حضرات جو اس سلسلہ سے مخلصانہ تعلق رکھنے والے تھے، مرد عورتیں فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ شاہ صاحب کی والدہ ملک محمد اشرف صاحب بکھن والے خلیفہ کے صاحبزادے اور صوفی عبدالغنی صاحب ایبٹ آباد کے لیے دعائے مغفرت کریں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔